نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات، سلسلہ گفتگو چل رہا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ حق قبول کیوں نہیں؟ اس کی وجوہات بیان ہو رہی ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک آج وجہ کا ذکر ہوگا۔ کہ محبت کسی ہستی اور شخصیت سے اس کے سارے خد و خال کو سمجھنا ضروری ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عام مومن تک اس کی شخصیت کو پہچاننا، اس کی حیثیت کو پہچاننا، اس کی اصلیت کو پہچاننا، اس کے مقام کو پہچان کے محبت کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے جو کسی شخصیت سے، اس کے تقوی سے، اس کی ہیبت، اس کی منزلت اور اس کا درجہ اور مقام اور اس کی محبت میں، عقیدت میں، ادب احترام میں اس قدر مرغوب ہو جاتا کہ اس کی بات کو ٹھکرانا ان کے لیے ناممکن ہوتا۔ وہ جو کہے اس کو قبول کرنا، وہ عقیدت، ادب احترام سمجھتے ہیں اور رائے حق سے دور رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ جس شخصیت کو قبول عام حاصل ہو، وہ مقبول عوام ہو، اس تو اگر کوئی غلطی بھی سرزد ہو جائے
تو اس کی شاگرد، اس کے پیروکار، اس کے محبین اکثر یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا شیخ تو حق کا متلاشی ہے، سنت کا پیرو ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا درجہ ہے، وہ غلطی پر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ محبت انسان کو اندھا کر دیتی۔ جس ہستی اور جس شے نال بھی محبت ہو جائے، بندہ اس کی محبت میں اندھا ہو جائے۔ حتیٰ کہ اس محبوب شخصیت کے عیوب دیکھنے سے آنکھ اندھی ہو جائے، اور بندے دے کان جو ہے وہ اس کی عیب یا اس کا نقص یا اس کے خلاف کوئی بات سننے سے بہرے ہو جائے۔ بندے دے سامنے صرف ایک چیز ہو، یعنی مختلف اقوال ہوں، مختلف باتیں ہوں، مختلف نظریات ہوں، تو بندہ قول نہیں دیتا کہنے والے نے کیا کہا، صحیح کہا ہے غلط کہا ہے، وہ صرف قائل کی شخصیت سامنے رکھتا ہے، کس بات کا کہنے والا کون ہے اس کی شخصیت سامنے، قول سامنے نہیں۔ اور جب شخصیت سامنے ہو تو قول تو انتہائی نیچے چلا جائے، یعنی شخصیت سامنے بندہ اس کی محبت، پیار، عقیدہ جس طرح اندھا ہوتا ہے، اس کی ہیبت اور منزلت بندے کے دل و دماغ پہ سوار ہو، بندہ کہنے پر مجبور ہے، کہنے والا قول نہ دیکھو، بس قائل کو دیکھو، اس کی شخصیت کو دیکھو، اس کے تقوی کو دیکھو، وہ جو کہہ رہا ہے غلط نہیں ہو سکتا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کی یہ علامت اور نشانی ہے کہ اگر کسی بڑے عالم سے، بڑی شخصیت سے کوئی ایسا جملہ ان کی زبان سے نکل جائے جو ان کی بدعت کی تائید کرتا ہو، تو اس قول کو اتنا مشہور کرتے ہیں، اتنا مشہور کرتے ہیں کہ اس کو بدعت کی تائید میں پیش کر کے اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ فلاں نے بھی یہ بات کہی، تو قرآن و سنت ہی روشن۔ بس اس بات پہ غور کر لیجیے کہ محبت کے اندر، کسی بھی محبت اندر اتنے مستغرق نہ ہو جائے کہ حق قبول کرنا ہی چھوڑ دیں۔ اس کی شخصیت کا جادو سحر جو ہے آپ کے دل و دماغ پہ اس قدر غالب آ جائے کہ تسی کہنے پہ یہ مجبور ہو جاؤ کہ ہمارا بزرگ ایسا نہیں کر سکتا۔ سارے فرقے، ساری لڑائیاں، سارے تنازع، سارے جھگڑے اسی رکاوٹ پر، سب سے بڑی یہ رکاوٹ ہے کہ فلاں سے محبت عقیدت کے گن گائے۔ آئیے ذرا ترتیب بار دیکھ لیجیے، تمام مسالک کو، تمام عقائد کو، نظریات کو، گروہوں کو پڑھی اور پرکھی، ہر گروہ کسی نہ کسی کی محبت میں اندھا ہے، اس کی عقیدت، اس کے فضائل، اس میں وہ اندھے ہو گئے، راہ اعتدال سے ہٹ گئے، راہ حق سے دور ہو گئے، لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت اور مقام پیش کرتے، قول کو نہیں دیکھتے۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے جنہوں نے عقیدت، محبت
اپنے پورے مسلک اور پورا مذہب، پورا عقیدہ ان ہستیوں کے نام پہ منسوب کیا ہوا ہے، ان کی محبت عقیدت میں، حالانکہ ان شخصیات کا، ان کے عقائد نظریات سے دور کا بھی واسطہ ہے، لیکن عوام الناس کے سامنے روب دبدبہ تو ہے کہ یار فلاں ہستی، فلاں شخصیت، اس سے محبت، اس کی جو قبولیت ہے، اس کا جو مقام ہے، جو اس کا ذاتی درجہ ہے، اس کی طرف جو کہ وہ مذہب منسوب ہے، تو اس کی شخصیت کو پیش کیا جائے۔ رافضیوں کو ذرا کھول کے دے، ان کے عقائد، نظریات، بجائے پڑھنے کے انہوں نے کیا دل و دماغ میں ڈالا وہ لوگ؟ محبت اہل بیت، رسول اللہ کی آل کی محبت، ان کا درجہ، ان کا مقام، ان کی حیثیت بیان کرے۔ عامی آدمی تو مرعوب ہوتا ہے نا کہ اہل بیت کی عقیدت، ادب، احترام، اکرام ہے۔ اب سیدنا علی سے وہ فضائل شروع کریں کہ سیدنا علی کا یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے، یہ شان، اس پر وہ قرآن پیش کریں، حدیث پیش کریں، دلائل تو ہیں، سیدنا علی کے فضائل پر دلائل موجود ہیں، قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی۔ سیدنا علی کی جرأت، بہادری، ضرب المثل، اس کا کون انکار کرتا ہے کہ وہ شجاع تھے، وہ شیر خدا تھے، وہ محبوب خدا تھے۔ ان کے ساتھ عقیدت، محبت، ایمان ہے، اسلام ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اب قرآن پاک اہل بیت کی شان میں پڑھتے جائیے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی۔ قرآن پاک نے اہل بیت کی شان کو بیان کیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس میں سیدنا علی کی شان، ہستی بھی شامل، بلکہ اسی حدیث کے تحت، حدیث موجود ہے اس آیت مبارکہ کے تفسیر میں، تشریح میں، کہ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی، رسول اللہ میرے گھر میں تھے، میرے حجرہ میں، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بلوایا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوایا ہے، سپیشل آپ نے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا ہے، بلا کے اپنے نال بٹھایا ہے، اور اوپر نبی علیہ السلام نے چادر مبارک لے لی، اور چادر پاک کی تطہیر میں، پاکیزگی کے درجے میں، مقام میں بھی کوئی شک نہیں، اس پر بھی قرآن کی آیات موجود ہے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اس چادر کا ذکر قرآن میں ہے، اس تطہیر والی چادر کا تذکرہ قرآن میں ہے، تو اس چادر کو اوپر لے لیا، نیچے کون ہے؟ سیدنا علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء آل بیتی، اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، یہ بھی ہے میرے اہل بیت، اے میرے اللہ جس طرح تو سیدہ ہے ام سلمہ، سیدہ حفصہ، سیدہ جویریہ، سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، اے اللہ جس طرح ان کو پاک کرنا چاہتا ہے، ارادہ فرما لیا ہے،
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اے اللہ یہ بھی ہیں میرے اہل بیت، علی بھی ہے میرے اہل بیت کے اندر، فاطمہ الزہرا بھی میرے ہیں اہل بیت کے اندر، سیدہ حسن حسین اہل بیت کے اندر ہیں، فطہرہم، جس طرح ان کو پاک کرنا چاہتا ہے ان کو بھی رجس سے پاک کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی و مولا، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر مومن علی سے پیار کرتا ہے، ہر منافق علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ جو پیار کرے وہ مومن ہے، جو علی سے دشمنی رکھے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ علی سے نفرت نفاق کی دلیل ہے، علی سے محبت ایمان کی دلیل ہے۔ یہ سارے فضائل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد پہ درود و سلام کی برکہ برس رہی ہے۔ اتنے فضائل، اتنے درجے، اتنا مقام، اتنی شان ہے، تو ہمارا مسلک، ہمارا مذہب ان شخصیات سے جڑا ہوا۔ اب اہل بیت کی محبت میں تو کوئی شک، نبی علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی کے اندر حدیث، آپ نے فرمایا اللہ سے پیار کرو۔ کتنی کمال کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ تمہارا خالق ہے، اللہ سے پیار کرو کہ وہ تمہارا خالق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھ سے پیار کرو اس لیے کہ تمہارا خالق، تمہارے بنانے والا مجھ سے پیار کرتا ہے۔ پھر فرمایا میرے اہل بیت سے پیار کرو اس لیے کہ میں محمد اپنے گھر والوں سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ سے پیار کرو تو میں بنانے والا ہے، مجھ سے پیار کرو کیونکہ تمہارا بنانے والا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میرے گھر والوں اہل بیت سے عقیدت محبت رکھو اس لیے کہ میں محمد ان سے محبت کرتا ہوں۔ میری وجہ سے محبت کرو، میری ذات کی وجہ سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر حدیث انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں، قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بڑی بھاری ہیں، وزنی ہیں اور بڑی قیمتی ہیں، ان کا بڑا درجہ ہے، ان کی بڑی شان ہے۔ بعض علماء کرام نے ثقل کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ گھر کے اندر جو سامان ہوتا ہے نا انتہائی قیمتی، سب سے زیادہ قیمتی، بندہ سفر پہ جائے، گھر خالی کر کے جائے، گھر کے اندر سارا سامان بندے کا موجود ہوتا ہے، بندہ سفر پہ جا رہا ہے تو بندہ جو قیمتی سامان ہوتا ہے نا، تھوڑا سا وہ سونا ہے، چاندی ہے، کوئی اہم سامان، اس کو کسی دوست کے پاس امانت رکھ جاتا، یہ میرا گھر میں جا رہا ہوں، پیچھے ہمارا گھر خالی ہوگا، کوئی بندہ نہیں ہوگا، تو یہ قیمتی جو سامان ہے، چلو چارپائیاں بستر تو پڑے ہیں وہ کس نے اٹھانے ہیں، یہ قیمتی سامان تم رکھ لو تاکہ میں واپس آؤں تو یہ میرا سامان، قیمت جو ہے، جو اصل ہے، یہ محفوظ رہے۔ اس کو ثقل کہا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ قیمتی سامان ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں دنیا سے جا رہا ہوں اور اپنا ثقل، اپنا قیمتی سامان، قیمتی ہستیاں، قیمتی شخصیات، قیمتی چیز تمہیں دے کے جا رہا ہوں، وہ دو چیزیں ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ وہ دو کون سی چیزیں ہیں؟ ہمارے ہاں تو وہ زیادہ حدیث معروف ہے نا جو موطا مالک میں ہے، ترکت فیکم امر الا ان تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے، ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ لیکن یہ دوسری حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں یہ صحیح مسلم ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میں دو چیزیں انتہائی قیمتی، ثقل، وزنی، بھاری، قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت کی عطرت اور عزت۔ قرآن کا خیال رکھنا اور اہل بیت کی عطرت کا خیال رکھنا، ان کی عزت کرنا۔ کس کے ساتھ جوڑا ہے رسول اللہ نے؟ قرآن، اور ساتھ کس کو جوڑا ہے؟ اپنے اہل بیت کو، کہ ان کی عطرت کا، ان کی عزت کا خیال رکھنا۔ اب ایک بندہ اٹھے اور کہے یہ درجہ ہے بھائی سیدنا علی کا، یہ درجہ ہے اہل بیت کا، یہ درجہ ہے ازواج مطہرات کا، یہ درجہ ہے سیدہ فاطمہ کا، یہ حسن حسین کا درجہ ہے۔ ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ اہل بیت سے جڑا ہو۔
تو عامی آدمی تو مرعوب ہوگا نا. بندہ تو رائے راستے کس طرح آ سکتا ہے؟ بھائی تم تو عام لوگوں کے ساتھ جڑے ہو، ہم تو اہل بیت سے جڑے ہو. ہمارے مذہب میں تو اہل بیت کی محبت ہے، عقیدت ہے، پیار ہے. اب کوئی ان کو بندہ سمجھائے، کوئی سمجھانے والا ہو، ان تک آواز پہنچائے اور پہنچانے والا ہو کہ اہل بیت کی محبت میں، ادب میں، احترام میں، شان میں، درجات میں تو کوئی شک نہیں، لیکن تمہارا مذہب اور مسلک، عقائد و اعمال جو ان سے جڑے ہوئے ہیں، یہ جڑنا ثابت نہیں ہے، یہ ٹوٹے ہوئے. ان کی عقیدت ہے، ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے، لیکن جعفری مذہب ان سے جڑا ہوا. اس پر دلیل دو نا. امام جعفر صادق کا احترام ہے. وہ تو امام باقر کے بیٹے ہیں، اور باقر زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور زین العابدین سیدنا حسین کے بیٹے ہیں. وہ تو سیدنا زین العابدین کے پوتے ہوئے اور سیدنا حسین کے پڑپوتے ہوئے. ان کے درجے میں، ان کی ثقافت میں، ان کی فقاہت میں، ان کے علم میں، ان کے زہد میں، ان کی صداقت میں کوئی شک نہیں. ان کے درجہ بیان کرو، ان کی شان بیان کرو. اللہ کے بندو، جو ان سے تم جڑے ہوئے ہو مذہب، اس کو ذرا جوڑو. اس سے اپنے مذہب کو امام جعفر صادق سے ثبوت چاہیے. سیدنا جعفر صادق کی شان تو مسلمہ ہے، شان کا انکار نہیں ہے، مقام کا انکار نہیں ہے. جو تمہارا مذہب، عقیدہ، نظریات ہے، اس کو جوڑو امام جعفر صادق سے، باسند صحیح ثابت کرو. یاد رکھنا وہ مذہب ان سے ثابت نہیں ہے. ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ. وضو کے اندر پاؤں نہ دھونا، تیمم کرنا. کلمے کے اندر علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل پڑھنا. 5 نمازیں 3 اوقات میں پڑھنا. ظہرین، مغربین، فجر پڑھ. اذان کے اندر وہ جو الفاظ حی علی خیر العمل، یہ پڑھ. یا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی یا وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل پڑھنا. یا جو اور مروجہ مسائل ہے، عقائد ہے، نظریات ہے، ماتوں میں عزاداری ہے، جو کچھ ہے تمہارے سامنے ہے. اشارہ کرنا صرف چاہتا ہوں کہ یہ مذہب، یہ اعمال، یہ عقائد ان سے ثابت نہیں ہے. ان کی شخصیت کی ہیبت اور منزلت میں کوئی شک نہیں. ان کی شخصیت پیش کر کے اپنے مذہب کی حقانیت اور صداقت بیان کرنا، یہ درست نہیں ہے. آئیے ان سے آگے نہیں. ان سے بھی مندہ حال ہے حناف کا. یہ ان سے بھی مندہ ہے. پورے مذہب کو جوڑا ہے کس سے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ. امام حنیفہ کی فقاہت بیان کرے. وہ امام اعظم ہیں، وہ چاروں سے بڑے. امام شافعی سے پہلے، امام مالک سے پہلے، احمد بن حنبل سے پہلے. ان کا رتبہ، ان کی فقاہت. انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ فرمایا کہ میری امت کا سورج امام ابو حنیفہ ہوگا اور میری امت کا شیطان امام شافعی ہوگا. نعوذ. حدیثیں گڑی. محبت ہے نا. اس لیے تو عورت جب گھر سے کوئی بچی فرار ہو جائے وہ محبت میں ہی جاتی ہے نا. نہ اس کو باپ نظر آتا ہے، نہ ماں نظر آتی ہے، نہ خاندان نظر آتا ہے، نہ پگڑی نظر آتی ہے، نہ دستار نظر آتی ہے، نہ عزت نظر آتی ہے، نہ غیرت، نہ اپنا مستقبل. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے باپ نے پالا، پوسا، پڑھایا، سمجھایا، ساری وہ خدمات
ایک لمحے میں اس نے چھوڑ کے وہ گھر سے بھاگ نکلی. کس میں؟ محبت میں اندھ. یہ محبت بندے کو اندھا کر دیتا، چاہے کسی عام بندے سے ہو جائے چاہے کسی بزرگ سے ہو جائے، بندہ اندھا ہو جائے. اندھے ہی ہوتے ہیں نا، ہاتھ جوڑ کے ایسے بزرگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نظریں بھی بالکل نیچے ہوتی ہیں. یہ اندھے کھڑے. اب کوئی نہیں سوچے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال شاہ کے وضو سے فجر بلا، ایسا ممکن ہے؟ بس ممکن تو تب ہونا جب کوئی بندہ اس کو سمجھانے ہو، وہ سمجھائے اس کو عقل کے اندھو یہ کیا کر رہے ہو، محبت کی اندھیر نگری. یہ نبی علیہ السلام کے روضہ پاک پہ بزرگ گئے، وہاں سے نبی علیہ السلام اندر سے ہاتھ مبارک نکالا اور 90,000 بندوں نے حضور کا وہ ہاتھ دیکھا. 90,000 یعنی ہاتھ مبارک بھی نکالا، ہاتھ دو لوگوں نے دیکھ بھی لیا، اور ایک بندہ وہاں کھڑا تھا کوئی انڈیا کا، اس نے 90,000 گن بھی لیا. سمجھائے تو وہ جس کو عقل شعور ہو، محبت میں کوئی اعتدال ہو، تو جانتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ سوچے کچھ سمجھ. ایک بزرگ تھے، وہ جس کا ذکر غالباً کسی اور جمعے پر بھی ہوا ہے کہ وہ 12 سال کنویں میں الٹے لٹکے رہے. 12 سال بعد اللہ نے پوچھا وہ کیا کرنا، کیوں لٹکے ہو، کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ میں علی بننا چاہتا ہوں، علی بننا چاہتا ہوں. فرمایا تم علی نہیں بن سکتے. اس نے کہا چلو نہیں بن سکتے، 12 سال اور لٹک کے بیٹھ گئے. پھر 12 سال اور لٹکے. کتنے سال ہو گئے؟ 24. 24 سالوں بعد پھر اللہ نے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو؟ یا اللہ علی بنا دے. فرمایا علی نہیں بن. علی کا تو بڑا درجہ ہے، بڑی شان ہے، آپ علی نہیں بن سکتے. فرمایا چلو پھر کوشش کرتے. 12 سال وہ اور کچے دھاگے کے ساتھ لٹکا رہا. 36 سال ہو. پھر پوچھا رب نے پوچھا. اب رب کس سے پوچھتا ہے؟ نبیوں سے. رب کس سے کلام کرتا ہے؟ نبیوں سے. رب کس پر وحی نازل کرتا ہے؟ نبیوں پر. سیدہ ام ایمن تو رو رہی ہے، صحیح البخاری میں حدیث ہے. شریف عمر فرماتے ہیں ام ایمن کیوں روتی ہو؟ فرمایا رسول اللہ کی فراق کا، جدائی کا الگ غم ہے، لیکن اب قیامت تک جبریل وحی لے کے لیا ہے، یہ غم بھی الگ ہے. رب کسی سے ڈائریکٹ کلام کرے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسولا. اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا مگر وحی کے ساتھ. قرآن کی نص ہے، یا فرشتہ بھیجتا ہے یا پردے کے پیچھے سے پھر خود کلام کرتا ہے، اور وہ نبی ہو. اگر اللہ نے کسی کے ساتھ کلام کرنا ہوتا تو کس سے کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے کہ میرے بعد ایک شخص آئے گا، وہ 36 سال کنویں میں لٹکے گا اور پھر اللہ اسے کلام کرے گا، جس کی خبر قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو. یہ کون مانے؟ یہ اندھی تب محبت ہے جو بندوں کو اندھا کر کے بیٹھا. 36 سال بعد رب نے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو؟ فرما علی بننا چاہتے ہو. فرما علی نہیں بن سکتے، بس سیدھی سی بات ہے. بھاوی 72 سال اور لٹک لے، علی تو نہیں بن سکتا، پر اتنا کر سکتے ہیں ہم کہ تجھے علی کی تجھ سے بو آئے گی، خوشبو آئے گی. ٹھیک ہے، بس بوئے علی بن گئے. یہ ہے بو علی کلندر، جسے علی کی بو آتی تھی، خوشبو آتی تھی. لیکن یہ کون سمجھے سمجھائے، کون کرے کرائے، کون ان کو عقل دے، دماغ دے؟ یہ سومم بکم عمی، اندھے بہرے گونگے، محبت میں اندھے ہو گئے. عجیب عجیب حالات کیفیات. مسائل آپ کو پڑھ کے دے.
بزرگ اندر گھر میں بیٹھے، باہر ان کو ایک بندہ ملنے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ بزرگ ملنا نہیں چاہتے تھے، جھوٹ بھی نہیں بولنا کہ اندر نہیں ہے، ملنا بھی نہیں ہے اور جھوٹ بھی نہیں بولنا۔ تو شاگرد کو کہا کہ آپ جا کے باہر بتا دیں کہ بزرگ سوار ہو گئے، بزرگ سوار ہو گئے۔ بزرگ اندر بیٹھے، فرمایا جا کے باہر بتا دو، جھوٹ نہیں بولنا، جا کے بتا دینا سوار ہو گئے۔ حضرت آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، میں کیسے کہوں سوار ہو گئے؟ فرمایا میں تکیے پہ چڑھ جاؤں گا، میں تکیے پہ چڑھ جاؤں گا، آپ جا کے فرما دیں کہ بزرگ سوار ہو، تاکہ وہ سمجھے کہ کہیں چلے گئے، لیکن میں یہی ہوں گا، جھوٹ بھی نہیں ہوگا اور ملنا بھی نہیں۔ یہ محبت کی اندھیر نگری نہیں ہے تو بتا اور کیا؟ اگر زکوٰۃ اس مہینے میں اکثر لوگ شعبان میں زکوٰۃ دیتے، زکوٰۃ سے بچنا ہو، یہ مسئلہ تمہارے بھی سننے کا ہے اور تمہارے بھی، اگر کوئی دل میں کھوٹ ہو تو بڑا بچاؤ کا طریقہ بھی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینی ہو، بچنا ہو زکوٰۃ سے، مال نصاب نو پہنچ گئے، زکوٰۃ تو آڈے پہ واجب ہو چکی ہے، لیکن نہ دینی ہو تو کیا کرے؟ اپنا سارا مال اپنی بیوی کو دے دے، بیوی کو بلائے اور کہے آج کے بعد جتنا گھر میں میرا مال ہے یہ تیرا ہے، اب زکوٰۃ تجھ پہ نہیں ہوگی، کیونکہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ بیوی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیوں کہ اس کا مال ابھی سال پورا نہیں ہوا، آج تو اس کو ملا ہے، اگلے سال بیوی تمہیں دے دے۔ بیوی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں، تمہارے پاس پر زکوٰۃ اس لیے نہیں کہ تمہارے مال کو سال نہیں ہوا، اسے اگلے سال تم اپنی بیوی کو دے دو، اسے اگلے سال بیوی تمہیں دے دے۔ یہ چلتے رہو، کبھی تو انشاءاللہ مال ختم ہو ہی جائے گا نا، زکوٰۃ کے قابل ہی نہیں رہو گے۔ یہ ہیلے ہیں، لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں، ایک ایک بات لکھی ہوئی۔ اب کون ان کو پڑھائے اور سمجھائے بھائی یہ کیا ہے؟ بستر اٹھائے ہوئے اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، سوائے ان قصوں کے کوئی شے ہے ہی؟ ہم دین کو چاہ رہے ہیں، یہ دین ہے، یہی قصے ہے فضائل اعمال میں، یہی ہے تبلیغی نصاب میں، یہ سارا کو یہی محبت میں اندھے۔ ساڑھے بزرگاں کو غلطی ہو سکتی، ابھی بزرگ تھے وہ پچھلے دنوں فوت ہوئے، جو تبلیغی مرکز کے رائے کے امیر تھے عبدالوہاب، سال ہوگا زیادہ فوت۔ تو جمعہ پڑھاتے سو جاتے تھے، خطبہ دیتے سو جاتے، بیٹھتے نا تقریر کرتے تھے سو جاتے، بلا مبالغہ آدھا گھنٹہ سوئے رہتے، پھر اٹھتے پھر تقریر شروع کر دیتے۔ لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے جمے ہوئے، سر جھکے ہوئے، آواز آنا بند ہو گئی، حضرت مراقبے میں چلے گئے، حضرت مراقبے میں چلے گئے، اللہ سے ملنے گئے، حضرت مراقبے پھر جاگ آئی، بیمارے کو بیماری تھی سونے، اور مراقبے میں چلے گئے۔ قوم بیٹھی ہے، یہ حالت یہ کیفیت ہماری ہے کیونکہ ہم محبت میں لوگ اندھے ہو گئے۔ بزرگ غلطی کرتے تھے، ساڑھے بزرگ اتنے بڑی شان، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ، غلطی ہو سکتی ہے۔ سن لیجیے، فقہ حنفی جو ہے یہ امام صاحب کے نام منسوب ہے، اللہ کی قسم یہ امام صاحب کی فقہ حنفی نہیں ہے۔ ان مسائل میں سے اکثریت 70-80% ایسے مسائل ہیں جو امام صاحب سے ثابت ہی نہیں ہے، لیکن ان کا نام چل رہا ہے، عقیدت چل رہی ہے، بزرگوں کا نام چل رہا ہے، نام ہی کافی ہے، نام چل رہا ہے، باقی ہے کچھ نہیں۔ کاش دنیا مصطفیٰ علیہ السلام کی شان کو، مقام کو سمجھے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا۔ جواب میں کیا پڑھا؟ حدیث رسول۔ مسئلہ پوچھنے والے نے مسئلہ پوچھا، سیدنا عبداللہ نے جواب میں حدیث رسول پڑھی۔ اور سائل کا، سوال کرنے والے کا جواب سنی۔ فرمایا آپ نے حدیث پڑھی ہے، رسول اللہ کا یہ قول مجھے سنایا ہے، ابو بکر و عمر تو ایسے ایسے کہتے تھے۔ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہے، حدیث آپ نے پڑھی ہے، لیکن ابو بکر و عمر ایسا کہتے تھے، ایسا فرماتے تھے۔ آپ نے حدیث تو جو پڑھی ہے اس میں ابو بکر و عمر کے قول کی نفی ہو رہی ہے، ابو بکر و عمر تو ایسا فرماتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تجھے اللہ کا ڈر نہیں آتا کہ تجھ پہ پتھروں کی آسمان سے بارش ہو جائے؟ میں رسول اللہ کی حدیث پڑھتا ہوں اور آپ کہتے ہیں قال ابو بکر و عمر، ابو بکر نے یہ کہا، ابو عمر فاروق نے یہ کہا، قال ابو بکر و قال عمر، عمر یہ کہتا ہے، ابو بکر یہ فرماتے ہیں، میں نے حدیث پڑھی ہے، تمہیں ڈر نہیں آتا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے تجھ پر؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے بصیرت بخشی، جن کی محبت اعتدال کے راستے پر تھے۔ سیدنا عبداللہ کیا صدیق کے مقام کو نہیں جانتے تھے؟ وہ بندہ شروع ہو جاتا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، رسول اللہ صدیق کے بارے میں یہ فرمایا، صدیق کے بارے میں یہ فرمایا، صدیق کا یہ درجہ، یہ مقام، یہ شان۔ تم تو گھڑی ہوئی حدیثیں پڑھ رہے ہو نا، تو وہ صحیح حدیث پڑھتا رسول اللہ کی، صدیق کے درجے پر، مقام پر، سیدنا عمر کے مقام و درجے پر یہ حدیث ہے، یہ صدیق کی شان ہے، یہ عمر کی شان ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم پر پتھروں کی بارش نہ برسے۔ صدیق کے اقوال پر حدیث اور سیدنا عمر کے اقوال پر پیش کرے تو آسمان سے پتھروں سی بارش آتی ہے۔ لیکن ان کا منہج درست تھا، صدیق کا درجہ اپنی جگہ، سیدنا عمر کا مقام اپنی جگہ، لیکن ان کے قول کو کس کے مقابلے میں پیش کیا جا رہا تھا؟ جس کو رب نے ساری کائنات کے اندر بڑا بنایا، ورفعنا لک ذکرک۔ جس طرح محمد کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، اس طرح میرے محمد کی بات جیسی کسی کی پھر بات بھی نہیں ہے۔ یہ درجہ ہے رسول اللہ۔ صحابہ جانتے تھے۔ ہمارے سامنے یہ صوفیاء جب پیش ہوتے، سلسلے پیش ہوتے ہیں تو شخصیات پیش ہوتی ہے، ایک آدھ چیز مل جائے اس کو ایسا پیش دیں، امام چکانی کا وہ قول ذہن میں رکھ، بیدی کے علامت۔ اب جائے ماہ رمضان آ رہا، بیت اللہ میں آپ جائے، اللہ تعالیٰ بیت اللہ میں راستوں کو کھول دے، اللہ اس وبا سے ہمیں محفوظ فرما دے، بیت اللہ کی رونقوں کو دوبالا کر دے، بحال فرما دے۔ تو جب بیت اللہ میں ماہ رمضان گزار کے کوئی واپس آتا ہے تو اس کو ملنے جائیں، اس کو پوچھے سناؤ اہل حدیث سناؤ، اس کو پوچھے او جی تسی ایویں اتنے 8 تراویاں پڑھائی رکھ دے ہو، اتنے تے 20 سال پورے مہینے میں اس نے کیا تلاش کیا، پورے بیت اللہ میں تراویوں کی رکعت 12 لیے پھرتا ہے، وہاں مطمئن بیٹھا، ساڑھا مذہب ٹھیک سی، ساڑھا کیتا ٹھیک سی، ساڑھا عمل ٹھیک سی، ایویں روز آندے سن 8 8 8، اسے اتھے آ کے ویکھ لیاں، پڑھ لیاں، 20 پڑھ دے۔ پورے سفر میں وہ 20 رکعت لے کے واپس پہنچے۔ اب اس سے کوئی پوچھے باپ وہاں تشریف لے گئے، جیسے اذان تم دیتے ہو ویسے اذان تھی؟ نہیں۔ جیسے اقامت تم کہتے ہو دوری وہاں ایسی تھی؟ نہیں۔ جہاں تراوی تم پڑھتے ہو وہاں ویسی تھی، پاؤں سے پاؤں نہیں جڑتا تھا، اونچی آمین تراوی میں نہیں ہوتی تھی، رفع الیدین نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب وہ آخر پہ ویتر پڑھتے تھے تو ایسے پڑھتے تھے جیسے تم پڑھتے ہو، 3 اکٹھے اور 2 تشہدوں کے ساتھ۔ وہ تو 2 پر سلام پھر کے ایک الگ پڑھتے تھے۔ قنوت تم یہاں کیسے پڑھتے ہو، وہ وہاں کیسے پڑھتے تھے۔
آگے امام اونچی پڑھتا ہے، پیچھے آمین آمین ہوتی تھی۔ وہ 3 وتر یا ایک تشہد کے ساتھ اکٹھے پڑھتے یا 2 پر سلام پھیر کے پڑھتے۔ فرائض نماز ایسے پڑھتے تھے جیسے تم پڑھتے ہو۔ کہتے ہیں نہیں ایسے تو نہیں پڑھتے۔ پھر پورے بیت اللہ میں، پوری مسجد نبوی میں، پورے سفر میں ایک چیز جو تمہارے عقیدے کے مطابق وہاں ہوتی ہو وہ ساری گنو، سوائے 20 تراویح کے تمہیں وہاں کچھ نظر نہیں آیا اپنے مطابق۔ اس نے یہ نہیں کہا کتنا بڑا خیانت کر رہا ہے، آپ ملنے گئے آپ کو بتلا رہا ہے، یہ نہیں کہتا ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے وہاں رفع دین ہوتا ہے، اونچی آمین ہوتی ہے، پاؤں سے پاؤں جوڑتے ہیں، قاری اقامت ہوتی ہے، اذان سے پہلے مروجہ صلاۃ نہیں ہوتی، جیسے تم ہو ویسے بالکل ہے۔ ایک گل فرق ویکھیا وہ تراویح 20 پڑھ دے اسی جناب تسی 8 پڑھ دے اور تواڈے مذہب دی کوئی بات اساں اتھے خلاف نہیں ویکھی، ایسی دیکھی ایک تراویح بتلاتا ہے باقی کیوں چھپاتا ہے؟ کون سی وہ بیماری ہے جس کو باقی ساری چیزیں چھپانے پر مجبور کر رہی ہے؟ وہ اندھی محبت۔ ایک تائید ملی بیان کر رہا ہے، حالانکہ وہ 20 تراویحوں کا پڑھنے کا انداز بھی، وجہ بھی، علت بھی موجود ہے۔ علت یہی کہ اگر وہ 8 رکعات پڑھاتے اور اس کے بعد نہ پڑھتے تو یہ 20 پڑھنے والے سارے لوگ وہاں اپنی اپنی جماعتیں کراتے، کہتے ہمارا مسلک ہے ہم نے 20 پڑھنی ہے، ہم اپنا امام کھڑا کریں۔ جھگڑا ہوتا، اختلاف ہوتا، وہ اپنا امام کھڑا کرتے، کوئی ادھر کھڑا ہوتا، کوئی ادھر کھڑا ہوتا، کوئی ادھر کھڑا ہوتا، شور برپا ہوتا، ہر بندہ، ہر گروہ، ہر فرقہ جو ہے وہ کہتا کہ ہم نے اپنا امام کھڑا کرنا ہے، ہماری تو 20 ہے، ہم نے پڑھانا ہے۔ انہوں نے ان کا علاج سوچا، ان کا کوئی ایسا علاج کرے کہ سمجھے ویران تے ہون بھی نہ۔ انہوں نے کہا 8 رکعات کے بعد امام آئے وہ پڑھے وہ چلا جائے، دوسرا آ جائے وہ 8 وہ پڑھا دے اور آخر 3 وتر پڑھا کے 11 رکعات وہ پڑھا دے یا 13 رکعات وہ پڑھا دے۔ یہ سمجھن ساڑیاں 20 ہوندیاں پئیاں، ساڑھے 2 امام پڑھا کے اپنے اپنی 8 پوریاں کرن، انہوں نے بھی گولی دیو لبی، انہوں نے گولی، انہوں نے سمجھا بھائی یہ ساڑیاں 20 ہو رہی ہے۔ باقی مساجد میں تو ایسا نہیں ہے۔ یہ مسجد حرم و مدینہ میں 2 مساجد میں 2 اماموں کے ساتھ 20 رکعت 10-10 2 اماموں پہ انہوں نے بانٹی تقسیم کی، ایک پڑھائے جائے دوسرا آئے پڑھا، تاکہ یہ 20 پڑھ کے شرارت نہ، یہاں 20 پڑھنے کی چکر میں شرارت نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، رولا نہ ڈالیں۔ یہاں بھی ایسا نہیں ہوتا، 8 تراویح یہاں ہوتی ہیں، اس کے بعد رات کو کسی کا جی چاہتا ہے تو پھر جماعت ہو جاتی ہے، کوئی 2 رکعت کبھی پڑھتے کبھی 4 پڑھ لیتے۔ کیا میں رمضان رات کو ہوتا ہے؟ لوگ پڑھتے ہیں، یہاں بھی پڑھتے ہیں اور مساجد میں حدیث میں ہوتا ہے۔ تراویح 8 ہے، ایک تائید نظر آئی ہے، باقی سارے مذہب کی تردید ہو رہی ہے، وہ نہیں مانتا۔ یہ کیوں مانتا ہے کہ یہ تائیدی جملہ ہے، اس کو اجگ لیے ابھی سب کو چھوڑ دی۔ جائیں دیکھ لیں، محبت میں یہ اندھے جانیے کہ ولیوں سے محبت سے پہلے دیکھیے کہ یہ ولی ہے، یہ کون ہے۔ میں بحیثیت ولی محبت کر رہا ہوں، میں اس سے محبت بحیثیت عالم کر رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، اللہ ان کی سب کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے، ان سے محبت سے پہلے ضروری ہے معرفت، پہچان کہ یہ امام ہے، یہ بزرگ ہے، یہ عالم ہے، اس سے اونچا ان کا درجہ نہیں ہے۔ ان کی بات لی جا سکتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے، ان کی بات غلطی بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے جمعے کی رکعت کتنی ہے؟ جمعے سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے حدیث میں، نفل ہے، خطبہ ہو رہا ہو، اب خطبہ جاری ہے، کوئی بندہ آگے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے گا، یہ نماز تحیۃ المسجد، جمعے کے ساتھ، اس کے ساتھ کوئی تعلق، یہ جمعے کی سنتے نہیں۔
یہ تحیت المسجد ہے، 2 رکعت ہے، جس وقت بھی آپ آئیں گے پڑھ کے بیٹھے، چاہے خطبے کے دوران آئیں چاہے خطبے سے پہلے، 2 رکعت ویسے پڑھتے رہے، جلدی آپ آ گئے جتنی توفیق ہے، لیکن جمعے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، جمعے کے صرف خطبہ ہے، اس کے بعد 2 فرائض، اس کے بعد 2 سنتے ہیں یا 4 سنتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام گھر جاتے 2 تو 2 رکعت پڑھتے، مسجد میں پڑھی ہیں تو 4 رکعت صحابہ نے پڑھتے دیکھا ہے، تو وضاحت کی ہے کہ اگر فوری گھر چلے جائیں تو 2 پڑھ لیں، یہاں اگر مسجد میں پڑھ لی ہے تو 4 پڑھ۔ یہ حدیث میں محدثین نے تطبیق دے دی، لیکن باقیوں مسالے کے جمعے کی رکعت اللہ کے فضل سے ان سے پوچھے وہ جمعے کی رکعت تک کنیاں پڑھ دے، 14، 4 پہلے سنت، پھر 2 فرض، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، 6 سنتے جمعے کے بعد 2 نفلوں سمیت، یہ بن گئی 14۔ بھائی یہ 14 کیوں؟ کہتے ہیں یہاں پاکستان میں دار السلام نہیں ہے، اسلام نافذ نہیں ہے، تے پنڈا میں 40 جڑویاں دکانہ نہیں، جب تک 40 دی مارکیٹ نہ ہوئے نا پنڈ جمعہ ہونج نہیں ہوتا، 40 دکانہ دی مارکیٹ ہونی چاہیے، وہ تے قاضی اور جج بڑھنا چاہیے، بڑی بڑی شرائط جمعے کی قبولی۔ کہتے ہیں ہمارے مذہب میں، ہماری فقہ میں شرائط پوری نہیں ہوتی ملک پاکستان میں، لیکن جمعہ ہم نے پڑھنا ہے، اب ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں جمعے کی 2 رکعت، ظہر کی 12 رکعت، یہ بن گئی 14 رکعت، ہم جمعہ بھی پڑھیں گے ظہر بھی پڑھیں گے، جمعہ ہوگا، ظہر احتیاطی ہوگی احتیاط کے طور پر، پھر جمعے کے بعد کہیں گے یا اللہ یہاں جمعہ فرض تو نہیں تھا چونکہ اسلام نافذ نہیں تھا، شرائط جمعہ پوری نہیں ہوتی تھی، اب تیری مرضی ہے جمعہ قبول کر لے، تیری مرضی ہے ظہر قبول کر لے، یہ جمعہ نہیں تھے ظہر، یہ ظہر نہیں تھے جمعہ، یہ جمعہ نہیں تھے ظہر، یہ ظہر نہیں تھے جمعہ، چلا یہ تیری مرضی ہے۔ یہ ہو رہا ہے کیا؟ مذہب کو نہیں چھوڑنا اللہ کے بندوں نے، مذہب غلط ہے، عقیدہ غلط ہے، سوچ غلط ہے، یہ فکر غلط ہے۔ حدیث میں ہے، جمعہ رسول اللہ نے دیہاتوں میں پڑھا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جمعہ پڑھو۔ ایمان والے پنڈ والے کوئی بے ایمان ہوتے وہ بھی ایماندار ہی ہوتے، اس میں پنڈ شہر کی کوئی تقسیم نہیں ہے، ایمان ہی شرط ہے کہ مومن ہو جمعہ پڑھ۔ جن پر جمعہ نہیں ہے رسول اللہ نے خواب فرما دیا، بیمار پر جمعہ فرض نہیں ہے، عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، پڑھے ٹھیک ہے، بیمار ہے، مرد بیمار ہے تو جمعہ نہیں ہے، بیمار پہ نہیں، مسافر پہ نہیں، غلام پہ نہیں، بچے پہ نہیں، ان پر فرض نہیں ہے۔ جن پر نہیں ہے رسول اللہ نے بتا دیا، جب پڑھنا لیتے بھی تو حضور فرما دیا، پڑھنا لیتے بھی کوئی نہیں، حضور نے نہیں فرمایا۔ مذہب کے اندر محبت ہے، امام ابو حنیفہ میں اتنے اندھے ہو گئے، ہمارے بزرگ غلطی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندو محبت آڑے نہ آنے دو، یہ محبت جعلی محبت ہے، اس نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، یہ درجہ ان کا نہیں ہے کہ ان کی ہر بات کو رفع آخر جانا جائے، سمجھا جائے۔ یہ محبت رسول اللہ سے ہوتی ہے، یہ محبت امام کی نہیں ہے، یہ اس کا حق نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا حق ہے کہ ان سے محبت ہو کہ ان کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ امام مالک نے خود فرمایا تھا، مسجد نبوی میں درس حدیث دے رہے تھے، سامنے حضور علیہ السلام کی قبر پاک کی تھی، کیا فرمایا؟ اے لوگو، ہر کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، جس کی ہر بات کو لینا ہی ہے چھوڑنا نہیں، وہ یہ ہے جو اس قبر میں آرام فرما رہا ہے، یہ ان کا درجہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، بندہ آیا حدیث مسئلہ پوچھا، فرمایا رسول اللہ نے ایسے ایسے فرمایا، وہ کہنے لگا آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ ہے اب مسلک منہج اہل الحدیث، اس پر ہم کھڑے، اللہ کا فضل ہے، ہمیں پہچان ہے کہ اس سے محبت کیسے کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے، اور اس محبت کے کس محبت کا یہ لائق ہے، ہم یہ جانتے۔ تم نے تو ایسا گڑ مٹ کیا اللہ کے وجہ، گھر جاؤ نہ جا کے، ماں بھی موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے، بہن بھی موجود ہے، ہر بندے دے گھر میں رشتے یہ 4 موجود ہوتے ہیں، ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے اور بیوی بھی ہوتی ہے۔
اور بندہ کہے جا کے سب عورتیں ہیں، ایک ہی جنس ہے، سب عورتیں ہیں، آنکھ کو کیسے پتہ ہے؟ توجہ کرنا، آنکھ ہے، بندہ گھر میں داخل ہوا، سب سے پہلے ماں نظر آئی، اسی آنکھ نے اس ماں کو دیکھا، پھر بیٹی نظر آئی، اسی آنکھ نے بیٹی کو دیکھا ہے، دیکھنے والی آنکھ ایک ہی، اسی آنکھ نے بہن کو دیکھا اور اسی آنکھ نے بیوی کو دیکھا، لیکن ہر کے دیکھنے کا انداز اس آنکھ کا مختلف تھا۔ اس آنکھ کی بصیرت کے اندر یہ چیز محفوظ و موجود تھی کہ یہ ماں ہے، یہ بیوی ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ اندر جو صلاحیت جو دیکھنے کی، یہ معرفت، یہ پہچان جو ڈالی ہے، یہ کس نے؟ یہ قرآن اور حدیث نے۔ بس یہی اندر یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، یہ صحابی ہے، یہ اہل بیت ہے، یہ امام ابو حنیفہ ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالک، یہ احمد بن حنبل ہے، یہ عالم ہے، یہ استاد ہے۔ اس آنکھ میں وہ معرفت ڈالنے کا نام مسلک اہل حدیث، پہچان۔ اس آنکھ کے اندر وہ چیز آپ نے ڈالنی ہے کہ میں نے اس شخصیت کو کس طرح دیکھنا ہے، کیسے دیکھنا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ اس مقام سے کم بھی کرنا حرام ہے، اس مقام سے بڑھانا بھی حرام۔ یہ معرفت، یہ بصیرت، یہ نور، یہ روشنی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہر آنکھ میں پیدا ہو جائے۔ یہ تقسیم، یہ تفریق سمجھ آ جائے، اسی کا نام مسلک ہے، اسی کا نام اہل الحدیث ہے کہ ہمیں پہچان ہوتی ہے کہ یہ ولی، ولی کو ولی سمجھتے، یہ کہتے ہیں اس کو خدا کہو، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کہتے ہیں ولی کو داتا کہو، یہ تو نہیں ہو سکتا، اس کو غریب نواز کہو، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ دستگیر کہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی یہ درجے نہیں ہے ان کے، یہ ولی ہے، یہ رب کے درجے ہے۔ ہماری آنکھ میں پہچان، تم اندھے ہو گئے ہو، تمہیں بصیرت ہی ختم ہو گئی، گھر میں تمہیں ماں بہن بیٹی کا فرق پتہ ہے، اسلام میں تجھے نبی اور امام کے فرق کا نہیں پتہ، تم اس معرفت سے محروم ہو گئے ہو، اندھی شرک کی وجہ سے اور بدعت کی وجہ سے، خرافات کی وجہ سے اندھے ہو گئے ہو، بصیرت سے محروم ہو گئے ہو۔ ہمیں کوئی شکار کون کیسے کر سکتا ہے؟ ہمیں آ کے بتلائے کہ یہ ہے جناب ولی، تو ولی کا احترام کریں، جوتے اٹھائیں۔ اور اگر کہو کہ ان کو مشکل کشا کہو، عاجز روا کہو، نفع نقصان کا مالک کہو، ان کو پوجو، ان کو غیر موجودگی میں، عدم موجودگی ان کو پکارو، ان کی شور و پکار کرو، ان کی قبر پکی بناؤ، اس پر سجدہ کرو، طواف کرو، نظر دو، چڑھاوا چڑھاؤ، قوالی کہو، سماع کہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ درجہ ان کا نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور صحابہ احترام میں کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ یا رسول اللہ تمہارے احترام میں اکرام میں ہمارے مرشد آئے، ہمارے حضور آئے، ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ رسول اللہ جب لعاب زمین پہ اپنے منہ مبارک سے نکالتے تھے، صحابہ چہروں پہ نہیں ملتے تھے، حضور نے منع نہیں کیا، ہنستے رہے، مسکراتے رہے، وہ محبت میں کر رہے ہیں، کرنے دو، کوئی بات نہیں۔ پسینہ پوچھ کے اپنا رسول اللہ کا صحابہ رکھتے رہے، حضور نے منع نہیں کیا، اب منع کیا ہے کیا؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا میرے صحابہ؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قیام کھڑا ہونا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے۔ یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، یہ کھڑا ہونا احترام قیام میں، یہ کہ اللہ کا حق ہے، یہ محمد کا حق نہیں ہے، نہیں کھڑا ہونا۔ رسول اللہ نے روکا ہے، آج پیر آتے ہیں مرید کھڑے ہوتے ہیں، کون ہے جرات کر کے جو روکے؟ جب رسول اللہ نے روک دیا تھا کہ میں محمد مصطفیٰ آؤں، آپ نے کھڑا نہیں ہونا۔ یہ وہ تھے جو اسلام، دین، رب کی ذات کو بلند کرنے، منوانے کے لیے آئے تھے۔ جو اپنے آپ کو بڑا منوانے کے لیے آئے، وہ یہ ان کی حالت یہ ہوتے ہیں، کھڑے ہاتھ چومتے ہیں، اسی کوئی آنے ہیں جی آپ پہ چومی جا دیں، اسی کوئی آنے ہیں جی آپ پہ سجدہ کیتی جا، اسی کوئی آنے ہیں جی تسی گنگے ہو، آندھے کیوں نہیں، تسی بند کیوں نہیں کرواتے، قبریں گراتے کیوں نہیں، سنت کے مطابق بناتے کیوں نہیں، مزار الگ کرتے کیوں ہو، الگ گھروں میں دفن کرتے کیوں ہو، گپا اوپر بناتے کیوں ہو؟ ہم نہیں کرواتے جی، لوگ خود کرتے ہیں جی، لوگ بے وقوف ہیں کہ خود کرنا شروع کر دے، تم نہ کرواؤ۔
بکرے لیے جاتے ہو، کھیرے لیے جاتے ہو، دودھ لے کے جا رہے ہو، نظریں لے کے جا رہے ہو، نیازیں وصول کر رہے ہو، وہاں جبے پا کے بیٹھے ہوئے ہو، کپے بنا کے قبر کو اندر معطر کر کے پھول پھینک کے چادریں پھینک کے ڈال کے بیٹھے ہو وہ تو کہتے ہو جی اسی تے کچھ نہیں آتے جی، لوگ آپ ہی آئی جاتے، لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہے، تم سب کچھ بناتے ہو تو لوگ آتے ہیں، تم اندھا کرتے ہو تو آتے ہیں۔ اس اندھیر نگری کا خاتمہ ہمارے منشور کی بنیاد ہے۔ ہم اس جہالت کو، اندھیر نگری کو، اس محبت کی برہ روی کو ختم کر کے اعتدال سکھانا چاہتے ہیں، آنکھ میں بصیرت ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان، یہ رسول اللہ کی شان، یہ نبیوں کی شان، یہ اہل بیت کی شان، یہ صحابہ کی شان، یہ ائمہ کی شان، یہ اولیاء کی شان، اس معرفت کو ہم ہر دل و دماغ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی حق ہے، یہی دین ہے۔ اس کے اندر جتنی یہ رکاوٹیں ان کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہٹانا چاہتے ہیں، تمہاری آنکھوں کو کھولنا چاہتے ہیں، تمہیں یہ معرفت پہچان دینا چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔